بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورۃ الرحمن کی یہ آیت نمبر 19 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنی قدرتوں کا، تو اسی سلسلے میں یہ نعمت بھی بیان فرمائی کہ مرج البحرین، اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کو ملا دیا اور دو دریاؤں کو چھوڑ دیا کہ وہ بہتی رہیں، یلتقیان، ایسے کہ وہ دونوں مل رہے ہیں، اور ایسے مل رہے ہیں کہ بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، اور ان کے درمیان ایک قدرتی اور غیبی پردہ ہے، لا یبغیان، کہ وہ دونوں زیادتی نہیں کر سکتے اور خلط ملط نہیں ہوتے اور اس پردے سے آگے نہیں بڑھتے۔ یبغیان مانا اس پردے سے آگے نہیں بڑھتے۔ دو دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، ایک کڑوا اور ایک میٹھا، اور کڑوا اور میٹھا پانی آپس میں ملتا نہیں ہے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور سمندر کے اندر جا بجا درمیان میں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر میٹھا پانی ہوتا ہے، اور وہ میٹھا پانی کڑوا نہیں ہوتا، اور میٹھے پانی اور کڑوے پانی کے درمیان میں یہ ایک غیبی پردہ ہے جو اللہ نے رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا انتظام فرمایا ہے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 53 میں دو دریاؤں کا تفصیلی ذکر اور تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ وہاں ان دو دریاؤں کی حقیقت اور اس کی تمام تفسیر اور تفصیل بیان ہونے کی وجہ سے اب مزید اس آیت میں دوبارہ اس کو تفصیلاً ہم نہیں دہراتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں یہاں اس صورت میں اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے اللؤلؤ،
موتی والمرجان اور مرجان مونگے، لؤلؤ موتی اور مرجان۔ موتی تو وہ ہوتا ہے جو سیپی کے اندر بنتا ہے، اور مرجان تو پتھروں کا ایک سلسلہ ہے جو سمندر میں ہوتا ہے۔ تو ان دریاؤں سے اللہ تعالیٰ نے موتی اور مونگے نکالے ہیں، جو کہ بڑے قیمتی پتھر ہیں اور جو کہ زیورات کے طور پر مستعمل ہیں، اور ان سے تم استفادہ کرتے ہو۔ یہاں علماء نے یہ ایک سوال ذکر کیا ہے کہ یخرج منہما، موتی اور مرجان میٹھے پانی سے نہیں نکلتے بلکہ یہ کھارے پانی سے ہی نکلتے ہیں، جبکہ یہاں یخرج منہما میں تثنیہ ہے کہ نکلتے ہیں ان دونوں سے، ان دونوں قسم کے دریاؤں سے، یعنی میٹھے اور کھارے دونوں پانی سے۔ تو یہ منہما کیوں کہا گیا؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے اس کو تغلیب کہا جاتا ہے، یعنی ضمیر دو کی طرف ہے لیکن مراد ایک ہے۔ کبھی دو میں کسی ایک کو غلبہ دے دیا جاتا ہے اور ضمیر تثنیہ کی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ عمرین، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں کو کہتے ہیں عمرین۔ تو ایک تو ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، لیکن عمر کو غلبہ دے کر نام رکھا عمرین، دو عمر۔ یا سورج اور چاند کو کہتے ہیں قمرین، تو یہ تغلیب ہوتا ہے کہ ایک کو غلبہ دیا جائے۔ اسی طرح یہاں اس ایک پانی کو جو کہ کھارا پانی ہے، اس کو اس میٹھے پانی پہ غلبہ دیا گیا۔ اور پھر ویسے بھی عربیت میں یخرج منہما یعنی من احدہما، مضاف حذف ہے، نکلتے ہیں ان دونوں میں سے ایک سے، منہما کا معنی ہوگا من احدہما۔ لیکن ان دونوں توجیہات کو اگر چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، تو اگرچہ ظاہری مشاہدہ تو یہ ہے کہ یہ موتی اور مرجان کھارے پانی سے نکلتے ہیں، مگر ممکن ہے کہ یہ میٹھے پانی سے بھی نکلے۔ چنانچہ موتی کا تو بالخصوص میٹھے پانی سے نکلنا ممکن ہے اور ثابت ہے، اگرچہ زیادہ تر وہ کھارے پانی سے نکلتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو ہم اپنے ظاہر پر چھوڑ دیں گے، اور یہ جہاں پر کھارے پانی سے نکلتا ہے ممکن ہے کہ وہیں کہیں قریب میں پھر میٹھا پانی بھی ہو، جس کی وجہ سے منہما کہہ دیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کھارے پانی سے ہی لازماً ہے۔ تو آیت میں اگر اس کو اپنے اسی ظاہری مفہوم پر ہی لے لیا جائے اور تعویل نہ کی جائے تو بھی بالکل درست ہے، لیکن اگر یہ مشاہدے سے پوری طرح ثابت ہو جائے کہ وہ تو کھارے پانی میں ہی ہے اور میٹھے سے نہیں ہے، تو پھر اصول یہ ہے کہ جو ایک ظاہری آیت چل رہی ہے اس کے اندر جو توجیہات ہے باعتبار عربیت کے، وہ بھی ہم نے ذکر کر دیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اس اللہ ہی کے لیے ہے الجوار جہاز، المنشآت جو کہ بادبان اٹھائے ہوئے ہیں، فی البحر دریا میں، کالاعلام پہاڑوں کی طرح. یہ جو دریا میں پہاڑوں کے مانند بڑے بڑے جہاز ہیں، وہ کس کے اختیار میں ہیں؟ اتنے ہزاروں ٹن وزنی جہازوں کو سطح سمندر پر برقرار رکھنا اور منزل تک پہنچانا، اور اس پانی کی یہ خاصیت پیدا کرنا، اور انسانوں کو اس بحری نظام کے اندر رسد عطا فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس سے پوری دنیا کی تجارتیں اور مختلف اغراض وابستہ ہیں. تو فرمایا کہ یہ اسی اللہ کے لیے ہے، اختیار اللہ کا ہے، ورنہ اللہ نے گھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُ الْجَوَارِ. یہ تدبیر اللہ نے کی، یہ نظام فطرت اللہ نے یوں بنایا، یہ خاصیت پانی کی اللہ نے بنائی، اور یہ لوگوں کے لیے اس سطح سمندر پر دور دور کے یہ اسفار اللہ نے آسان فرمائے. یہ وَلَهُ الْجَوَارِ، الجوار جہاز، یہ اصل میں الجواریو تھا، الجواریو، اور یا جو ہے وہ برائے تخفیف حذف ہے، جیسے کہ علم صرف میں پڑھا ہے. المنشآت، منشآتوں کے لفظ کا معنی یہ ہے کہ وہ جہاز بنائے گئے ہیں اور پیدا کیے گئے ہیں اور سمندر میں اٹھائے گئے ہیں. منشآت معنی اٹھائے گئے ہیں، المرفوعات فی البحر سمندر میں، اور یا المنشآت یعنی اس کے جو بادبان ہیں، اس پرانے وقتوں میں جیسے کہ ہوا کے ذریعے سے وہ کشتیاں چلتی تھی تو وہ بادبان اٹھے ہوئے، اور ویسے بھی جہاز اور اس کی شکل اور ایک بہت بڑا جہاز اس کو پیدا کیا ہے اور وہ بنائے گئے ہیں فی البحر دریا میں، کالاعلام پہاڑوں کی طرح. اعلام عالم کی جمع ہے جس کا معنی ہے پہاڑ. گویا کہ یہ کوئی معمولی اور چھوٹی کشتیاں ذکر نہیں ہو رہی، بلکہ بڑے بڑے جہازوں کا ذکر ہے جن کو کالاعلام اور پہاڑوں کی طرح قرار دیا ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ آئندہ کے وقتوں میں بھی وہ بڑے بڑے جہازوں کا تذکرہ بطور مثال کالاعلام تشبیہ دے دی پہاڑوں کے ساتھ. تو اب اس میں مطلب یہ کہ وہ جو بڑے جہاز جو کہ تم جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہو اور جس کو تم تفریحی اور تجارتی اغراض کے لیے استعمال کرتے ہو، وہ سب وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کا ذکر نعمتوں کے بیان میں ہوا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہ نظام اللہ نے نہ بنایا ہوتا تو تم کتنی ساری نعمتوں سے محروم ہوتے اور تمہارے لیے کتنی مشکل ہوتی. تو اس میں اسلام کا مزاج بھی معلوم ہو رہا ہے، یعنی سمندر کے اندر موتی اور مونگے اور قیمتی پتھروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے نعمتوں کے بیان میں، اور پہاڑوں کے مانند بڑے بڑے جہازوں کا ذکر ہو رہا ہے بطور نعمت کے.
تو گویا اسلام صرف کوئی خشک مزاج مذہب نہیں ہے جو کہ تمدن سے وابستہ ہی نہ ہو، اور اسلام ایجادات اور نئی نئی ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں ہے، نہ تو اسلام اس راہبانہ زندگی کی ترغیب دیتا ہے کہ تمہیں مونگے اور موتیوں سے کیا کام، تم تو بس فقیر اور ملنگ بن جاؤ اور تمہیں تو ان چیزوں کے استعمال کی حاجت ہی نہیں۔ اس کا ذکر تو نعمت کے بیان میں ہوا ہے، اور بڑے بڑے جہاز اور یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی، اس کو تم بروئے کار لاتے ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس سے اسلام کا مزاج معلوم ہو رہا ہے۔ اسلام چاہتا کیا ہے؟ محل نعمت میں اس کا تذکرہ یہ کہ اسلام تمدن بیزار مذہب نہیں ہے، صرف خشک اور راہبانہ مذہب نہیں ہے۔ ہاں، اسلام اس کا مخالف ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرو۔ ہاں، اسلام اس کا مخالف ہے کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرے اور تم اس کو اپنا کمال سمجھو اور اللہ کو بھول جاؤ اور اللہ کے احسان کو فراموش کر دو، اور بجائے اس کے کہ تم شکر ادا کرو تم تکبر میں آ جاؤ۔ بس اسلام یہ کہتا ہے یہ نعمتیں اور جتنی بھی جائز نعمتیں ہیں اس کو حاصل بھی کرو، استعمال میں بھی لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس میں غرور اور تکبر نہ کرو اور اس کو اپنا کمال نہ سمجھو، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو اور اس کا استعمال درست کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ہے۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی نعمتوں میں کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، سب کچھ وہ جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، وجہ رب کا، تیرے رب کی ذات ہی باقی رہے گی، ذو الجلال والاکرام، جو کہ عظمت والا ہے اور عزت والا ہے۔ یہ انعامات کے تذکرے میں فرمایا کہ یہ سب فنا ہوں گے، اور اس کے بعد پھر بھی فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی نعمتوں میں کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فنا کا ذکر انعامات میں ہوا ہے، فنا کا، اس لیے کہ یہ فنا یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ جنت میں جانا بغیر فنا کے اور بغیر موت کے تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی شخص مرے نہیں اور جنت میں چلا جائے، تو یہ موت تو اس جنت میں جانے کا ہی ذریعہ ہے، اور دنیا میں انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اس کی جزا تو موت کے بعد ہی کامل جزا ملے گی۔ یہ تو میدان عمل ہے، یہ تو دار الجزا نہیں ہے۔ تو دار الجزا تک پہنچنے کے لیے جہاں پہ انعام ملے، یہ موت اور یہ فنا اور یہ عالم کا فنا ایک نعمت ہے، اس لیے کہ یہ حصول نعمت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر جنہیں اپنے اللہ سے محبت ہے اور خاص محبین اور اولیاء اور نیک لوگوں کے لیے تو اللہ کی ملاقات ہی در حقیقت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
اس لیے فنا کا ذکر بطور انعام کیا گیا. اور اس لیے بھی فنا کا ذکر نعمتوں میں کیا گیا کہ فرمایا کہ سب ختم ہوگا، لہٰذا تمہیں ان نعمتوں پر جو اللہ عطا کرے اس پر تمہیں کسی قسم کا کوئی تکبر اور ناز نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی نعمت ہے وہ آخر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ دنیا کی چیزیں اور یہ نعمتیں، اس پر تم تکبر کرتے ہو. کل من علیہا فان، تو یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو کہ نعمت ہے. اور پھر لفظ کل من میں تسلی بھی ہے. وہ تسلی یہ ہے کہ فنا ہے لیکن صرف تمہیں نہیں ہے، سب کو ہے. برقرار رکھنا اور منزل تک پہنچانا اور اس پانی کی یہ خاصیت پیدا کرنا اور انسانوں کو اس بحری نظام کے اندر رسد عطا فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے پائے اللہ کے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو یہ گویا کہ نعمت تسلی ہو گئی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ سب کو فنا ہے تو یہ بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ صرف میں اکیلا نہیں ہوں، سب کے لیے فنا ہے. تو سب کا کہنا ایک نعمت ہو گئی. پھر کل من علیہا فان، یہ بتانے کے لیے بتایا گیا کہ اتنی ساری نعمتوں میں وقت کی قدر کرو کہ یہ وقت محدود ہے. فنا آنے والی ہے، لہذا جب وقت مختصر ہے تو وقت کی نعمت کی قدر کرو. یہ وقت کی نعمت کی قدر بتانے کے لیے بھی کل من علیہا فان فرمایا، تو یہ ایک نعمت ہو گئی. اور فرمایا کہ ساری چیزیں عارضی ہے تو تم صبر کرو. یہ جو فنا ہے اس کے ذریعے سے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. صبر کرو، یہ ایک نعمت ہے. اور پھر اللہ اور مخلوق کے درمیان تقابل کیا گیا کہ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے اس زمین پر، یہ سب فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ. چہرہ اللہ کا متشابہات میں سے ہے، اس کی پوری حقیقت ہم نہیں جانتے. تو تیرے رب کی ذات ذو الجلال والاکرام، جو کہ جلال والا ہے، بڑائی والا ہے. جلال کہتے ہیں عظمت کو، بڑائی کو، اور اکرام کا معنی کہ وہ عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات وہ ہیں جو صفات جلال اور بڑائی اور رعب والی صفات ہیں، اور کچھ صفات وہ ہیں جو جمال اور اکرام اور عزت والی صفات ہیں. تو دونوں قسم کی صفات کا ذکر ہے. ذو الجلال والاکرام، اکرام کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ اللہ عزت والا ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ وہ عزت دینے والا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے تو کوئی بھی اس کو عزت دینے والا نہیں ہے. تو عزت والا یعنی عزت کا حقدار، اور عزت والا یعنی عزت دینے والا. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا جامع ہے یہ ذو الجلال والاکرام. اس لیے حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الظو بیا ذی الجلال والاکرام، اس وظیفے پر ہمیشگی اختیار کرو، یہ پڑھتے رہا کرو
کثرت سے پڑھو، اور دعاؤں میں یہ بہترین وظیفہ ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اس کی کثرت یہ بجائے خود ایک بہترین وظیفہ ہے۔ مقصد آیت میں یہ ہے کہ فنا پر غور و فکر کرو، اور جیت فنا کی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فارسی کے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ کی 3 بیویاں تھیں، اور ایک کا نام تھا جہان بیگم، دوسری کا نام تھا حیات بیگم، تیسری کا نام تھا فنا بیگم۔ تو بادشاہ کو کہیں جانا ہوا تو تینوں کو سے کہا کہ میں تینوں کو تو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، کسی ایک کو لے کے جاؤں گا سفر میں، تم آپس میں مناظرہ کر لو، بحث کر لو، جو جیت گئی بس اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو جہان بیگم کہنے لگی، تو بادشاہ جہان جہاں را زدست مدے، کبا بادشاہ جہان جہان بکار آید۔ فارسی میں، تو جہان کا بادشاہ ہے، جہان کو ہاتھ سے مت جانے دینا، اس لیے کہ جہان کے بادشاہ کو تو جہان ہی کام آئے گا۔ تو جہان بیگم اپنی بات کر گئی۔ حیات بیگم نے کہا، جہان خوب است ولیکن حیات میں باید، کہ حیات نہ باشد جہان را بچے کار آید۔ جہان تو خوب ہے لیکن حیات اور زندگی بھی ضروری ہے، کہ حیات نہ ہو تو جہان کس کام، جہان کیا کام آئے جب حیات اور زندگی ہی نہ ہو۔ تو فنا بیگم کہنے لگی کہ جہان و حیات ہر دو بے وفاست، فنارا طلب کن کے آخر فناست۔ جہان اور حیات دونوں بے وفا ہے، فنا کو طلب کرو کہ آخر فنا ہے۔ تو فنا بیگم جیت گئی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ سوال کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اس اللہ سے وہ سب مخلوق جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ سے مانگتی ہے۔ مانگتی ہے کا ایک معنی یہ کہ زبان سے مانگتی ہے، اور ایمان والے دعائیں کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کا دوسرا معنی ہے کہ زبانی نہیں لیکن بزبان حال، ان کی حالت یہی ہے کہ وہ اللہ کی محتاج ہے۔ تو وہ اگر زبانی نہیں بھی کہتے لیکن وہ اللہ کے محتاج ہے، تو گویا اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو چاہے بزبان حال ہو یا بزبان قال ہو، لیکن ساری مخلوق اللہ سے مانگتی ہے۔ تو والمعنی ان الکل محتاجون الیہ، معنی یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت، ہر دن یعنی ہر وقت، ہوا فی شان، وہ اللہ ایک حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی حال میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ من شأنہ ان یغفر ذنبا، اللہ کا حال کبھی یہ ہوتا ہے
کہ اللہ کسی کے گناہ کو معاف کرتا ہے، وَأَن يُفَرِّجَ كَرْبًا، اور کسی کے کرب اور تکلیف کو ہٹاتا ہے، وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ، کسی کو اٹھاتا ہے اور کسی کو گراتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ معطل نہیں ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اللہ کچھ نہیں کرتا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہفتے کے دن اللہ کچھ نہیں کرتا، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ کل یوم هو فی شان، اللہ ہر دن اور ہر وقت ایک شان اور ایک حال میں ہے، اور اللہ کی ایک شان ہے، گویا کہ وہ ایک قادر مطلق ذات ہے کہ جب سب اور سارا عالم اس اللہ کا محتاج ہے۔